ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے مزید آگے سیگمنٹس یعنی کار خیر یا میرا پہلا روزہ کی طرف جائیں، اس سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا سیدہ کوثر سے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جزاک اللہ. تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول. رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول. تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ سید کوثر علی، آپ نے کلام پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان الکریم. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سیگمنٹ ہے کار خیر کا. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معین خان صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں اینڈ کنوینر ہیں سندھ کے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اینڈ ٹرسٹ کے. ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم معین بھائی، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. جی سر، آج پھر ہم کار خیر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور اب جاننا چاہیں گے کہ آج آپ کس شعبے کے بارے میں بتائیں گے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے؟ میں المصطفیٰ کے تو مختلف، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف شعبے ہیں جن پہ کام کر رہی ہے، لیکن آج میں ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے پولیو. پولیو دیکھیے، اللہ نے انسان کو جو ذہن رساں عطا کیا ہے اس کی ایک ادنا کرشمہ سازی یہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس اپنے نقطۂ کمال پر ہے. دنیا سے اس وقت طاعون کی وبا جس نے لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل کیا وہ اب ختم ہو چکی ہے. چیچک ختم ہو چکی ہے، ٹی بی تقریباً ختم ہو گئی ہے، پولیو بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، تھیلیسیمیا بھی ختم ہونے کے قریب ہے. اس وقت پولیو کے سلسلے میں عرض کروں کہ یہ پولیو کی حشر سامانی یہ ہے کہ پاکستان میں، صرف پاکستان میں اب تک تقریباً 10 لاکھ افراد پولیو کی وجہ سے معذور ہو چکے ہیں.
جب پولیو کی انسداد کے لیے روٹری کلب انٹرنیشنل نے مہم شروع کی تو ہمارے یہاں یہ ایک الزام، ہمارے یہاں تو فوری یہ الزام لگ جاتا ہے نا کہ یہ فلاں ایجنٹ ہیں اور اس میں پولیو میں کوئی مضر صحت اجزاء ملے ہوئے ہیں، تو فتوی بازی شروع ہو گئی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ پولیو ورکرز کو قتل کیا جانے لگا اور ان کی حفاظت پہ مامور پولیس والے بھی قتل ہونے لگے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان اور انٹرنیشنل این جی اوز اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بہت پریشان ہوئے کہ پاکستان سے پولیو کو کیسے ختم کریں، یہ جو دین کے نام پہ جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کو کیسے روکیں۔ بہرحال مشورے کے بعد روٹری کلب انٹرنیشنل اور حکومت پاکستان نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر حاجی حنیف طیب کو پولیو علماء کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے۔ حاجی صاحب پولیو علماء کمیٹی کے چیئرمین بنے اور اس حیثیت میں آپ نے پاکستان کے چپے چپے پر وزٹ کیا، دورے کیے، سیمینار کیے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو روٹری کے ایک جو پولیو کے چیئر پرسن ہیں انہوں نے عزیز میمن صاحب انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب کے ساتھ میں پاکستان کے ان دور دراز قبائلی علاقوں میں گیا پولیو کے سلسلے میں انہیں قائل کرنے کے لیے کہ جہاں سے جانے کے بعد یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ اب ہم یہاں سے زندہ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ ہاں، وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو قائل کیا، بلوچستان، سرحد، فرنٹیئر اور سندھ اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں کشمیر تک گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیو کے خلاف مزاحمت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، لوگ قائل ہو گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا سال ہے پاکستان میں پولیو کی تاریخ کا کہ ایک بھی پیشنٹ پولیو کا نہیں آیا۔ تو پولیو اب الحمدللہ پاکستان، جو صرف دنیا میں 2 ملک رہ گئے تھے، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، جہاں پولیو تھا، الحمدللہ اب یہاں سے بھی پولیو ختم ہو گیا ہے اور دنیا پولیو سے پاک ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کیونکہ انٹرنیشنل این جی اوز سے تعلق اور رابطہ ہے اور مختلف انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولیجن پارٹنر ہیں، تو اس لیے یہ روٹری کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو بھی المصطفیٰ پاکستان میں مانیٹر کرتی ہے، اور روٹری کے جو انجینئر اقبال قریشی ہیں، عزیز میمن صاحب ہیں، فیض قدوائی صاحب ہیں، اور جو ہمارے اس وقت گورنر ہیں یہ آفتاب امام صاحب، یہ لوگ سب حاجی صاحب سے رابطے میں رہتے ہیں اور پولیو کے سلسلے میں زبردست کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ کوئی پولیو کا کیس نہیں آئے گا پاس۔ جی ہاں۔ اچھا، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے پورے پاکستان کے پولیو کے لیے اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے؟ ہاں، مطلب المصطفیٰ روٹری کی کولیشن پارٹنر ہے، اور حاجی صاحب جو حاجی حنیف طیب صاحب جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ پولیو کی روٹری پولیو علماء کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ اچھا، اس حیثیت سے انہوں نے پاکستان میں لوگوں کو کنونس کرنا، ان کو دماغ سازی، ذہن سازی کرنا کہ جی پولیو، ہاں، غلط فہمیاں دور کرنا، کلیئر کرنا کہ بھائی ایسی کوئی، کیونکہ یہ الزام تھا کہ اس میں کچھ مضر صحت اجزاء اس میں شامل ہیں، اور جو تولیدی نظام میں فرق کرتے ہیں۔ اصل میں الزام یہ تھا، مضر صحت سے زیادہ انسان کے تولیدی نظام میں یہ الزام لگایا تھا کہ جس کی وجہ سے آگے آئندہ آنے والی نسلوں کو بچے نہیں پیدا ہوں، بالکل۔ تو یہ ایک طریقے سے خاندانی منصوبہ بندی کا طریقہ اس کو قرار دے دیا گیا تھا، غلط طریقے سے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ اس میں شاید کچھ ایسے اجزاء شامل ہیں جو آگے جا کے تولیدی نظام میں انٹرفیئر کر کے پھر اسے خاندانی منصوبہ بندی کا ایک طریقہ کرا، جس کو کہ بہت زیادہ مدد دی حاجی صاحب نے اس کو کم کرنے میں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے معین بھائی گفتگو جاری رہے گی۔ ایک ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں، ہم تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور سیگمنٹ ہوگا میرا پہلا روزہ۔ آئیے دیکھتے رہیے یہ خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین ہمارے ساتھ یہاں ننھے منھے بچے موجود ہیں جو کہ یہاں میرا پہلا روزہ کے سیگمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور آج ہمارے بچوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم ان سے بات چیت بھی کرتے چلیں اور ساتھ ساتھ انہیں گفٹ ہیمپرز بھی دیتے چلیں۔ جی بیٹا السلام علیکم، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آواز تو آپ کی آئی تھی، میرے خیال میں اتنا روزہ لگ رہا ہے بچی کو کہ آواز ہی نہیں نکل رہی ہے نا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں عادیہ؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟
अच्छा अच्छा अच्छा, रोजा आज तो नहीं लगा, ज्यादा लगा है नहीं? अच्छा आदिया बेटा, ये ले आप, ये पिज़्ज़ा पॉइंट का गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है और मुगलिया फूड बस्ती की जानिब से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर भी जाएगा, ठीक है? ओके, किसके कहने पे रोजा रखा है पहले ये बताओ? मम्मा। मम्मा के कहने पे? जबरदस्ती रखवाया मम्मा ने? नहीं, आपको शौक भी था? पक्की बात है? जी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? हसन। हसन, अच्छा ये ले लें आप, हाथ में पकड़ के रखिए। हाँ, हसन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ऊपर रखिए, हाँ माइक ऊपर। KG2 में पढ़ते हैं? अरे माशाल्लाह, इतना छोटा सा बच्चा है। अच्छा अच्छा बेटा, नमाज वगैरह पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं, चलो माशाल्लाह। तो ये पकड़े, आपको एक पिज़्ज़ा पॉइंट का ये गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है मुगलिया का, आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा जी। इनसे भी बात कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? अरीश। अरीश, अरीश कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 में पढ़ती हैं, माशाल्लाह। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भाई हैं आपके? ये आपके भाई हैं? अच्छा ये आप, अच्छा ये अलग अलग हैं दोनों? नहीं भाई अलग अलग हैं। ये लें, उस्मानी साहब को नहीं पता, गलत भाई बना रहे थे, ठीक है? तो ये पिज़्ज़ा पॉइंट का ये वाउचर आपको दिया जा रहा है अरीश, ठीक है? और अब उनको भाई को माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा? अहमद रजा। अहमद रजा। अहमद रजा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा चलें ठीक है अहमद रजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी रोज़ा कुशाई। पिज़्ज़ा पॉइंट का ये गिफ्ट वाउचर मुगलिया का गिफ्ट हैम्पर ये आपको दिया जा रहा है, आपके साथ जाएगा। ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अरहम सिद्दीकी। मोहम्मद अरहम सिद्दीकी। मोहम्मद अरहम सिद्दीकी। कौन सी क्लास में पढ़ा? आप तो मैट्रिक में लग रहे हैं पढ़ते हैं। 6 में ना? हाँ माशाल्लाह, इन सब बच्चों में सबको संभाल के लेके बैठे रहना है, देखो परेशान ना हो बच्चे, ठीक है? चलो माशाल्लाह यार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी रोज़ा कुशाई। ये आप रखें, अपने छोटे भाई से बात करें। छोटा भाई है ना ये? अस्सलाम वालेकुम। है ना, शक्ल से लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? क्या नाम है? मोहम्मद जैन सिद्दीकी। मोहम्मद जैन सिद्दीकी। मोहम्मद जैन सिद्दीकी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 क्लास में पढ़ते हैं। रोज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा? रखा है या नहीं रखा है? रखा है। कब से? असर की टाइम से रखा था? नहीं। दोपहर में क्या खाया था? दोपहर में हाँ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाया? कब खाया था? आज वो 2 बजे खाया था। कल? आज 2 बजे खाया था? कल 2 बजे? कल। अरे वाह मेरा बच्चा। चलो आपको उम्मीद करते हैं रोज़ा आपको ना लगे, ठीक है? और ये आपके साथ वाउचर पिज़्ज़ा उसका जा रहा है, पिज़्ज़ा पॉइंट का, और साथ साथ मुगलिया के जो फूड बस्ती है उसका भी गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है? और हनीफिया की जानिब से भी 50% का गिफ्ट वाउचर जो है वो आपको दिया जाएगा, वो आपको हम दे देंगे हनीफिया बर्गर एंड ब्रोस्ट की जानिब से, ठीक है? तो अब नाज़रीन ये सिलसिला था, और अब क्योंकि कुछ ही देर में कराची और उसके मदाफ़ात में अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, और अज़ान मगरिब और इफ्तार का दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आपसे, या अगर कहें तो मैं शकील साहब से सलाम पेश करवा रहा हूँ। जी सलाम पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं,
سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا